بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، آج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سر شمشاد مرزا نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے اور یہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور 29 نومبر کو جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں نئے جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی اپنا جو عہدے کا چارج سنبھال لیں گے۔ ایک طرح سے یہ ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ میں بھی جو پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب، ان کا کلیدی کردار ہے۔ یہ کوئی پاکستان آرمی کے کچھ چھٹے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جن کی اپائنٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جتنے بھی آرمی چیفز کی اپائنٹمنٹ کی ہے، سب کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے، بلکہ کچھ کے ساتھ تو اتنے کشیدہ ہوئے کہ ان کی 2/3 میجورٹی والی جو اتنی بڑی حکومت تھی وہ بھی ختم کر دی گئی، ان تعلقات کی خرابی کی وجہ سے جو میاں نواز شریف صاحب کے فوج کے ساتھ خراب ہوئے۔ تو ابھی اللہ کرے کہ میاں صاحب کے تعلقات اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑے سے بہتر ہوں، کیونکہ ہر دفعہ یہ نہیں ہے کہ جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے جو قصور ہے اور وہی اس خراب تعلقات کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ایک امید کی جاتی ہے کہ اس دفعہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ تعلقات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ اچھے طریقے سے چلانے کا یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی جو ہے وہ آئینی حدود ان میں رہنا ہوگا۔ یہ آرمی چیف کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے ہی پنجاب پولیس کا کوئی ایسے ہی یہ کوئی آفسر ہے جس کو آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں وہ ڈی سیٹ کر دیں اور جو مرضی کام لینا چاہیں اس سے لے لیں، یا کوئی اور ایسا کوئی محکمہ ہے۔ آرمی چیف کی ٹینیور اپوائنٹمنٹ ہے، سب سے بڑے ادارے کا سب سے طاقتور وہ ایک آفسر ہے جس کے نیچے پورا ادارہ ہے، ISI اس کے نیچے، ساری فوج اس کے نیچے۔ تو اس کو اگر آپ یہ فیور دیتے ہیں جو ایک فیور ہے، ہمیں پتہ یہ جو 5-6 جرنیل ہیں یہ سارے کے سارے میرٹ پہ تھے لوگ، ان میں سے کوئی بھی آ جاتا چیف آف آرمی سٹاف تو سارے میرٹ پہ تھے، ہر کوئی میرٹ کے اوپر تھا، لیکن ان میں سے اگر یہ اپنی پسند سے لے کے آئے ہیں، کسی کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی نوازش کی ہے، اس کو لگا دیا ہے چیف آف آرمی سٹاف، یہ ان کی طرف سے فیور ہے ایک طرح کی نئے آرمی چیف کے لیے۔ تو جتنی کہ انہوں نے یہ فیور دیا اتنی کی ان سے ایکسپیکٹ کریں تو وہ بھی ان کو فیور دے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس 5-6 جو آفسرز کی لسٹ تھی ان کے اندر سے ایک شخص کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا ہے نا۔ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی کسی میجر جنرل کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا، یا کوئی ایسا آفسر کہ جو اس لسٹ کے اندر فال ہی نہیں کرتا تو اس کو انہوں نے بنا دیا ہو۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس کے اندر ہے اس کے اندر سے انہوں نے چنا ہے اور اس بندے کو بنا دیا ہے۔ 19-20 کا فرق ہے، مثال کے طور پہ مثال ہم لے لیں تو ان کو بھی جدھر 19-20 کے فرق کی گنجائش ہو نا، 18-20 کے فرق کی گنجائش ہو تو وہ ان سے فیور لے لیں فوج سے، جدھر فیور چاہیے۔ لیکن جب یہ ایک بہت ہی بڑی جو وہ سفارش کرواتے ہیں، ایک بہت بڑا فرق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں فوج سے، تو وہ پھر وہ اس طریقے سے فوج ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہر دفعہ ہی کوئی پولیٹیشنز کا چھانگا مانگا ہو جائے، اتنے لوگ ادھر سے ادھر کر دیں، یہ آپ کی اتنی بڑی جو وہ فرمائشیں ہیں وہ پوری کر دی جائیں، اگر وہ پوری نہ ہوں تو فوج کو آپ پھر وہ کبھی نیوٹرل کا تانا، کبھی کس قسم کے یعنی کہ بڑی وہ ایک ابیوسو لینگویج تک آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی لمٹ میں رہے، فوج بھی اپنی لمٹ میں رہے، آپ بھی اپنی لمٹ میں رہیں، اور لمٹس کے اندر رہ کے جو ہلکی سی گریس دی جاتی ہے، جو ایک مارجن دیا جاتا ہے، فوج آپ کے انڈر کمانڈ ہوگی تو وہ آپ ان سے وہ مارجن لیں۔ لیکن جب آؤٹ آف دا وے آپ چاہیں گے، آؤٹ آف دا وے چیز ہوتی نہیں ہے، اس سے پھر آپ اتنی تنقید پہ آتے ہیں، کبھی ڈاؤن لیکس بنتی ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے، تو کبھی یہ نیوٹرل والا وہ لقب دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب تعلقات کو کشیدہ نہیں کریں گے۔ اور ایک اور بات، عمران خان صاحب نے اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے، اگر اسمبلیوں سے آپ نکل جاتے ہیں، یہ پاکستان کی یہ جو جمہوریت ہے اس کے ایک اسپیکٹ پہ میں بات کر رہا ہوں
کہ یہ اپنی تیسری ٹرم جو ہے اسمبلی پوری کر رہی تھی. جنرل مشرف کے بعد ایک ڈیکیڈ آف ڈیموکریسی آیا کہ اسمبلی نے مدت پوری کی پی 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 کی حکومت کے اندر. اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت کی مدت پوری ہوئی اسمبلی کی. بھلے پرائم منسٹر پوری نہیں کر سکا لیکن اسمبلی نے تو مدت پوری کی. ابھی یہ تیسری مدت ہے جو اسمبلی پورے کرنے جا رہی ہے. گو کہ کسی ایک وزیر اعظم نے مدت اپنی 5 سال پوری نہیں کی, اسمبلی نے تو کی ہے. یہ تیسری اسمبلی ہے جو پورا کرنے جا رہی ہے. اگر رستے میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں, اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, تو وہ پھر ایک جمہوریت جو ایک گروتھ پکڑ رہی ہے, اس طرح سے اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے, وہ افیکٹ ہو جائے گی. اور آپ کو چاہیے کہ یہ اس کو اس کے نیچرل موڈ کے اندر چلنے دیں, اور اسی سے پھر بیچ میں ایک ٹائم آئے گا کہ جو وہ ٹرم ہوگی اس کے اندر پرائم منسٹر اپنی پوری ٹرم کو مکمل کرے گا بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور ایک تسلسل ہوگا, ملک کے اندر استحکام آئے گا, جمہوریت آگے بڑھے گی. تو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, اب تک کی یہ تازہ ترین تھی جو ہم نے آپ شیئر کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. Up till next time, thank you very much. Pakistan, Zindabad.